بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ بروز 2 ذی الحجہ 317 ہجری کا ہے۔ کرامتہ فرقے کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے اور فریضہ حج ادا کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے شراب منگوائی اور مسجد میں گھوڑے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ یہ منظر کسی بھی مسلمان کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد نبوی میں کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے واویلا کیا اور حاجی احرام باندھے دوڑے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ وہ امن کی جگہ تھی اور سب حاجی نہتے تھے۔ ابو طاہر نے اشارہ کیا اور تمام کرامتی حاجیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حجاج کا بدترین قتل عام شروع ہوا اور حجاز سے مقدس کی زمین رنگین ہوتی چلی گئی۔ ابو محلب اس وقت امیر مکہ تھا، مگر اس کے پاس اس وقت اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ کرامتیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ پھر بھی مسلح سپاہیوں کے ساتھ ابو طاہر کے پاس پہنچا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجاج کے قتل سے ہاتھ ہٹا لے ابو طاہر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ۔ ابو محلب نے للکار کر کہا، جس پر ابو طاہر نے ایک کہکا لگایا، امیر شہر کو عذاب دکھا دو، اور امیر اپنے سپاہیوں کو ابو محلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو محلب کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر کرامتی نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ زیادہ جنگجو بھی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو محلب کے سب سپاہی شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تمام کرامتی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے وار کر کر کے غلاف کعبہ کو چھلنی کر دیا۔ کرامتیوں نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کیا اور مورخین کے مطابق وہ 11 دن تک حجاز مقدس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے حجر اسود ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت حجر بصرہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے، 327 ہجری تک فریضہ حج ادا نہ ہو سکا۔ وجہ صرف 300 کہ وہاں حجر اسود نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حاجیوں کے تمام قافلے کرامتی لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک قسم کا بتہ مقرر کیا گیا اور اس کو ادا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی جاتی اور حج کی اجازت دی جانے لگی۔ اس عرصہ میں کسی ماں نے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جنا، کوئی محمد بن قاسم نہ تھا، کوئی طارق بن زیاد نہ تھا۔ مسلمانوں کی عظمت اور بہادری کے سناحوں اور اپنی کلمیں توڑ کر پھینک چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک وسیع سلطنت تھی، با اختیار خلیفہ تھا، لاکھوں مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ ہزار کرامتی۔ خلیفہ وقت اس سے پہلے بھی ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کافی لشکر بھیج چکا تھا، مگر وہ سب شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہو چکا تھا۔ وہ لشکر جو اپنی قلت کے باوجود بیک وقت 2 سپر پاورز کیس و کثرت سے ٹکرا گئے تھے، یہاں چند ہزار کرامتیوں سے ذلت آمیز شکست کھاتے رہے۔ کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر ان کا نبی بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مطیع اللہ نے مسند خلافت سنبھال کر ابو طاہر کو حجر اسود کے عوض 30,000 دینار کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی اور 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔
ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور شراب و شباب کے دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں برہمگی کی تصویر بنی رہتی تھیں، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ کرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ان کا ملتان میں بالکل صفایا کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عبرتناک باب تھا۔ اس وقت اسلام کمزور نہیں تھے، اسلام کی عمر صرف 3 صدیوں پر محیط تھی، مگر قوت کا شرادہ بکھرا ہوا تھا۔ خلفائے وقت اپنی خلافت کو محفوظ بنانے میں مصروف تھے، تو سلطان اپنی بادشاہت کی دوامی کے لیے بے چین۔ آج اسلام کی حالت اس دور سے بھی ابتر ہے۔ امت واحدہ تقسیم ہو چکی ہے۔ نصف صدی سے قبلہ اول کی دردناک آواز پر کوئی صلاح الدین ایوبی بیدار نہیں ہوا۔ کسی غزنوی نے عزا کے قتل عام کا انتقام نہیں لیا۔ اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد اور مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر میں کافی افسردہ تھا۔ پھر مجھے غزوہ ہند کی حدیثیں یاد آنے لگی، ایسے ہی جیسے کپے اندھیرے میں روشنی کی کوئی چمک۔ وقت کے تمام خالد ایوبی، غزنوی اور زیاد نے اس غزوے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جانا ہے۔ یہیں سے مجاہدین کا وہ لشکر تیار ہوگا جس کی سرکردگی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جو پوری دنیا میں عالم اسلام کا غلبہ کر دے گا۔ بخاری شریف میں یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کفار کے لیے نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے، اس طرح وہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ، کافر اور مشرک قرار دیں گے تاکہ ان کا ناجائز قتل کر سکیں۔ اس طرح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ذکر ہے، وہ ناحق خون بہائیں گے اور وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ بخاری مسلم میں وہ کرتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے، گہنی داڑھیوں والے، اونچا تہ بند باندھنے والے ہوں گے۔ خوارج کے بارے میں صحیحین نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں۔